پھر اقتصاد فیض ہوتا ہے، پھر تزکیہ نفس ہوتا ہے، تاریخ اسلام ساری کھنگال لو۔ حضرت علی حجویری تعمیر نہیں ہوتے جب تک ابو الفضل خطلی کی صحبت پاک میں نہیں بیٹھتے، فرید الدین کنجے شکر تعمیر نہیں ہوتے جب تک قطب الدین کاکی کے قدموں کو بوسے نہیں دیتے۔ کوئی ایک بھی تو کامیاب وجود جو ہے اس طریقے کار سے باہر نہیں بنا، ایک سنگل بتا دو مجھے کہ اس طریقہ کار سے باہر بنا۔ بلکہ علامہ اقبال تو فتویٰ دیتے ہیں کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ یہ ذرا مشکل ہے، فکرے میں اس کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مخلوق کے لیے صبح کی باد نسیم کی طرح ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ ساری کائنات کے باقی رہنے کا ضامن ہوتا ہے کہ اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، کہ کائنات کے اجزائے ترکیبی کی جو روح ہے وہ اللہ والا ہے۔ پھر آگے فرماتے وہ بنتا کیسے ہے؟ کہتے اگر کوئی شعیب آئے مجسر، کہ شعیب علیہ السلام اگر مل جائیں، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، موسیٰ علیہ السلام آپ کی بکریاں چرائیں تو کلیم اللہ بن جائیں گے۔ کیا گوشے صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، وہ قطرہ نشیاں کب بنتا ہے گوہر؟ کہتے بارش کے اتنے قطرے سمندر پہ گرتے ہیں، سب بے نشان بن جاتے ہیں، مگر جو سب کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے وہ کوہ طور بن جاتا ہے، وہ کوہ طور بن جاتا ہے، وہ کوئی ہیرا بن جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے جب تک آگوش صدف نصیب نہیں ہوتی وہ ایسے بے نیل و مرام ختم ہو جاتے ہیں۔ بین ہی اگر علی حجویری آگوش صدف میں تعمیر ہوئے ہیں تو 962 سال کے بعد بھی زوال نہیں آیا رفعنا لک ذکرک کی خراج سے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، اور کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ صرف یہ آج کیوں اتنا زوال پذیر ہے معاشرہ؟ کیوں ہم چاہتے ہوئے بھی اس خواب کی تعبیر نہیں پاتے؟ ہر سینے میں یہ خواہش دم توڑ رہی ہے کہ کاش ہم ایسے ہو جائیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں، مگر وہ نہیں پاتے۔ تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا اس وقت تک وجود پہ اللہ کے نام و کرام بارد الوجود نہیں ہوگے، حالانکہ موجود ہیں، موجود ہیں، صلاحیت موجود ہے۔ وہ جو دیے ہوتے تھے مٹی کے تیل والے، ان میں بتی بھی ڈال دو تیل بھی ڈال دو، نہیں جلتے جب تک کسی جلتے ہوئے کے ساتھ نہیں لگاتے، جب تک جلتے ہوئے دیے کو دیے کے ساتھ نہیں لگاتے صلاحیت ہونے کے باوجود نہیں جلتے۔ لہذا کوئی صلاحیت یافتہ وجود اس کی صحبت پاک جو ہے وہ آپ کی صلاحیتوں کو آپ پہ بارد الوجود کر دیتی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتی، وہ اللہ پاک کی عطا کرتا چیز کو خدا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت سے جو اس کے سینے میں موجود ہوتا ہے وہ اس سینہ کو پاک کر دیتا ہے۔ جب تزکیہ نفس ہوتا ہے پھر وجود پہ انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اس کی روح جو ہے وہ پھر وجود پہ غالب آ جاتی ہے اور نفس پاک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرض نمازیں چھوڑنے والا پچھلی راتی آہ سحرگاہی میں گم ہوتا ہے۔ وجود وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ یہ ہے فیضان نظر، یہ ہے فیضان نظر۔ اگر اس کا علامہ صاحب بھی بات مجھے زیادہ یاد آتے ہیں کہ آپ بار بار تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں، تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ تو منزل یہ ہے کہ تیرا دل خود تو ایسے مقام پہ پہنچے کہ آئینہ دل میں بستا ہے یار، جب بھی نگاہ جھکائی دیکھ لیا، اس کیفیت کو پہنچے تو پھر تو مقصد حیات کو پا گیا۔ ورنہ ساری زندگی تشنگی اور محرومی میں
پڑھ کے نمازیں پھر کہتے ہیں دعا کریں یا اللہ پاک بخش لے، اسے قبول فرما لینا۔ حضرت علی حجویری فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین اس کو نصیب ہوتی ہے جس کا تزکیہ نفس ہوا ہوتا ہے، وہ جب پڑھتا ہے فین پیشے اپنے محبوب الہی جو اللہ محبوب حقیقی کے پیش پڑتا ہے، لہذا کہتے ہیں وہ پڑھی ہوئی کو، حضوری میں پڑھی ہوئی کو دوبارہ اگر کہوں میں کہ اللہ قبول کر لو تو میں اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں۔ وہ شان میں گستاخی ہے کہ پڑھی میں اس کے حضور ہے، پھر اس کو کہوں قبول کر لے۔ لہذا تیرا ورثہ یہ نماز ہے۔ کوئی ایک بھی تو حدیث ایسی نہیں ہے جس میں آپ کہا کہ غیر حاضری کی نماز پڑھو۔ خدا الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز بندے اور اللہ کا راز و نیاز ہے۔ نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ارے تم کیوں خیالات والی پہ راضی ہو گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں نا کہ متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس جا جاتا۔ اس لیے بحران میں ہے معاشرہ کہ وہ راستے چھوڑ گئے، وہ راستہ بدل گیا، ہم مادیت میں پڑ گئے، ہمارے ٹارگٹ ہی نہیں ہے اللہ کو ملنے کے۔ حالانکہ آدم کائنات کی باقی ساری صفات میں سے جتنا مرضی اس کو پر کر دو اس کی تکمیل نہیں ہوتی، مگر تکمیل ہوتی ہے بے شک جوتیاں گانٹ رہا ہو، لیکن اگر وصال الہی سے پر ہے تو دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو۔ عجب چیز ہے لذت عاشق، کوئی ملو والا آپ کو پرسکون نہیں ملے گا کہ مرد حق از کس نگیرد رنگو بو، مرد حق از حق گزیرد رنگو بو، کہ مرد حق یہ بندہ اللہ نے بنایا ہی اپنے لیے ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ پاک کہتا ہے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے اور ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ اگر تو الٹ گیئر لگائے گا اللہ کو چھوڑ کے کائنات کو بھانگے گا تو وہ تو پھر تو ڈی ٹریک ہو گیا، تو نے جانا لاہور کا چلا گیا کراچی کو۔ ارے تیری منزل اللہ ہے۔ اور واقعہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر کسی کو نصیب نہیں، کسی نبی کو نصیب نہیں، کسی ولی کو نصیب نہیں، اور غلامی ملتی ہے کسی غلام رسول کے قدموں میں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز نہ کتابوں سے میسر ہے نہ کسی اور عبادات سے بھی میسر نہیں ہے۔ سچی بات یہ صرف اور صرف اور صرف حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں شہواری میں حج مکے کیتا سجدے کر کر تھکے ہو، شاید پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے، جب مرشد پاک میرا ساری دور جو ہے وہ مکے سارے جھیڑے مکے کہ مثال الہی ہوا کہ میرا مقصود مجھے مل گیا، اور میں نے اپنا مقصود ہی بنا دیا۔ میری دعائیں ہو کہ میرا ویزا لگ جائے، میری دعائیں ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے۔ اللہ پاک کو شرم آتی ہے اور میں ساری کائنات تجھے خلیفۃ اللہ بنا کے بھیجوں اور پھر تو اپنی ہی وراثت میں سے مانگتا پھرے بے خبر۔ اور خدا کا واسطہ بے خبری اتار دے، حجابات نفس اتار دے، خود آگاہ ہو، اپنی حقیقت سے شناسا ہو، پھر دیکھ ساری کائنات کا تو مالک ہے کہ نہیں مالک۔ ارے دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے خورشید منور ہو تیرے نور سحر سے، دریا بدلا تم ہو تیرے آب گوہر سے، اور چاند کرے قصب ضیا تیرے ہنر۔ تو اپنی خودی کو کھو گیا ہے اس کھوئی ہوئی شے کی تلاش کر۔ نہ حقیقت ہے تو اتنا یتیم نہیں پیدا کیا گیا اور جس کو جو جبریل امین کے سجدوں کا امین ہو، جس کو سجدے مسجود ملائک بنا کے بھیجا ہو، بتاؤ پھر کون ہے اس سے بڑا شان میں؟ جب یہ ایسی شرک والی باتیں کرتا ہے نا، اللہ کے علاوہ کچھ مانگتا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ بنایا تو میں نے اپنے لیے تھا، یہ کدھر بہک گیا ہے؟ وہ نفس بہکاتا ہے اور اس کا علاج سلطان باؤ ماترو باز فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چورا دردہ۔ اور قرآن کہتا کرتا ہوں افلا من زکا، جب تک نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو کامیاب ہیں
وہ ناکامی کی بات نہیں کرتے، اور جو محروم ہے وہ کبھی کامیابی کی بات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو اندر ہوتا ہے نا وہی بولتا ہے۔ جتنے یہ جھگڑے ہیں نا یہ بے خبری کی وجہ سے ہیں۔ کسی صوفی نے کبھی جھگڑا نہیں کیا کسی کے ساتھ، کبھی نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے، کبھی نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے۔ وہ ہر ایک کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ لیول ہے، لہذا اس کو اسی لیول پہ کہتے ہیں آمین ماشاءاللہ تیرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک عالم آئے جو سارے ہندوستان کو ہرا کے آئے تھے۔ وہ سوال کرتے تھے، لوگوں کو جواب نہیں آتا، تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے فاتح ہند لکھا کرو۔ تو کسی نے کہا بھئی اجودھن میں پاک شریف کا نام ہے اجودھن پرانا، وہاں حضرت فرید الدین مسعود رہتے ہیں، اگر آپ انہیں ہرائیں نا تو پھر ہم مانیں گے کہ تم فاتح ہند۔ وہ جناب فخر سے آئے کہ چلو ایک رہتا ہے تو وہ بھی کہا دیتے ہیں۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے میں نے فلاں کو ہرایا، فلاں کو ہرایا، فلاں کو ہرایا۔ تو آپ نہ سنتے رہے اور خوش ہوتے رہے کہ کتنا غبارہ بنا ہوا ہے، پھولا پڑا ہے اس باتوں پہ، حالانکہ یہ بے خبری کی باتیں ہیں۔ ارے او جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیل فتیلا، اور جتن رمل کوڈی پیندا تے ہارن دا ملہیرا۔ تو آپ فرمانے لگے اے علامہ صاحب آپ کے سوالات کا تو واقعی مجھے بھی نہیں جواب آیا، مقصد صرف یہ تھا کہ اس کی ہوا نہ نکل، مطلب اتنا خوش پھر رہا ہے، اگر میں بتا دوں گا تو بیچارہ فاتح ہند نہیں رہے گا، کہ کتنا خوش ہے، میں اگر نہ کہہ دوں تو فاتح ہند کہلائے گا۔ یعنی اندازہ کرو جن کی میں مری ہوئی ہے نا انہیں جیتنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، وہ جیتے ہوئے ہیں، اور جو ہرے ہوئے ہیں وہ جیتنے کے لیے اصرار کرتے ہیں، جو جیتے ہوئے ہیں وہ کہتے ہو ہرن دا مل جتن دا مل کوڈی پیندا تے ہارن دا ملہیرا۔ یہی تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء پاس بیٹھے تھے، وہ محتمم رہے تھے درس کے، تو وہ تھوڑے سے ابھی اسرار اپنے مرشد پاک کے اس فہم کو، یا اللہ پاک نے مولوی صاحب کی قسمت بدل دی تھی، میں تو یہ کہتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں جواب دے دوں ان کے، وہ کہہ جاؤ ادھر جا کے جواب دے۔ ان کا منصوبہ فیل ہو گیا تو غصہ آیا کہ نظام الدین اولیاء نے تو میری بات خراب کر دی، میں تو مولوی صاحب کو خوش کرنے والا تھا، تو یہ تو ہوا نکال دیں گے۔ پتا تو تھا کہ نظام الدین اولیاء جواب دے دیں گے۔ انہوں نے اتنے اعلیٰ جواب دیے کہ علامہ صاحب کے ذہن میں بھی وہ جواب نہیں تھا۔ وہ جیسے انہوں نے سنے نا وہ کہ ہوئے میں تو بھولا پھر رہا ہوں، یہ تو جان پوچھ کے مجھے ایسے کہہ رہے تھے، جا کے قدموں کو پکڑتا ہے حضور مجھے معاف کر دیں، میں غلطی پہ تھا، فاتح ہند تو آپ سائیں، میں تو غلام الہند ہوں، فاتح ہند تو آپ بھی ہیں، میں تو غلام ہوں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کا کوئی مقام نہیں کہ غوث کتب سب فرن اریرے شک بنجن گھیرے ہو۔ وہ غلاموں کی وہ آرزو نہیں کرتے مقاموں جو مٹے ہوئے ہیں اس کے راستے میں، وہ مقامات کی آرزو نہیں کرتے، وہ صرف اس کی رضا کی آرزو کرتے ہیں، وہ اس کی خوشی کی آرزو کرتے ہیں، وہ تو اس کے ایک جھلک کی آرزو کرتے ہیں کہ کہیں ودھا چہرے کی زیارت ہو جائے، کہیں ولیال زلفوں کی زیارت ہو جائے، کہ ایک بار ان کی تو یہ آرزویں ہوتی ہیں، انہیں تو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اور ایمان سے یہ ساری محرومیاں میری خواہشات کی وجہ سے، اگر میری خواہش الہی میں بدل جائے بتاؤ میں غنی ہو گیا ہوں کہ نہیں؟ یہ محروم مجھے خواہش دنیا نے رکھا ہوا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے اور دنیا جیفت لوگو، یہ دنیا مردار ہے، وَطْلُبُهَا كَلَابًا، اور اسے چاہنے والے کتے۔ وہ جو محبوب کائنات، جو اسرار کا مالک، جو ہم پہ احسان کیا گئے، ان کی تعلیمات میں یہ ہے کہ دنیا نہ مانگنا، کہ یہ جو ہے یہ دنیا جیفتن وَطْلُبُهَا كَلَابًا۔ بلکہ ایک دفعہ کچھ مہمان آ گئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی دعوت کے لیے کوئی گھر میں آٹا بھی نہ ہو،
آپ نے ایک صحابی بیٹھے ہیں، انہیں کہا کہ جا فلاں یہودی کے پاس نا اسے کہا کہ میں تجھے اگلے چاند پہ قرض اتار دوں گا، تو ہمیں 2 کلو جو کا آٹا دے۔ وہ گئے نا تو یہودی کہنے لگا میں بغیر گارنٹی کے نہیں دیتا، کوئی ضمانت رکھو۔ وہ واپس آ گئے تو حضور فرمانے لگے اگر وہ دے دیتا تو میں واپس کر ہی دینے تھے۔ وہ آسمان والے بھی مجھے امین سمجھتے ہیں، وہ دنیا والے بھی صادق کو امین کہتے ہیں، یہ مانا ہی نہیں ہے۔ تو اپنی زرہ لا کے گھر سے لائے اور سادو کو کہا جاؤ یہ گروی رکھ کے نا تو وہ آٹا لیا۔ وہ صحابی چلے تو گئے، سارے راستے روتے گئے کہ وہ دو عالم کا سردار، انبیاء کی چاہتوں کا امین، انبیاء اسرار جو کرے خواہش کریں گے یا اللہ امتی بنا دے۔ اے بارے لا یہ کیا حسرت کا مقام ہے کہ میرے محبوب پاک صلی